ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی کو اس کی جائیداد کا حصہ ملے اور اس کے گھر والے اس کی جائیداد کا حصہ اس کو دیں، لیکن ہم اپنی بہن کو حصہ دینا نہیں چاہتے، ہم اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دینا چاہتے۔ بہو کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کو ملے، لیکن اپنی بیٹی کو حصہ دینا نہیں چاہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں آپ حضرات پہ نازل فرمائے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کل ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اسلامک معاشرے کے اندر اور ان گھرانوں کے اندر بھی جہاں پہ دیندار لوگ موجود ہیں، جہاں پہ نماز روزے کی پابندی کی جاتی ہے، جہاں پہ شریعت پہ چلا جاتا ہے، اور اس گھرانے میں بھی، اور یہ تو خصوصی طور پر عمومی طور پر پورے معاشرے کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ ان جو بہنیں ہیں ان کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا۔ پچھلے دنوں ایک کیس آیا، ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی، پھر اس کے بعد اس شخص کو پکڑ لیا گیا کہ ایک بہن تھی، اس نے اپنے بھائیوں سے مطالبہ کیا کہ جو ہمارے والد کی جو جائیداد تھی، اس جائیداد میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ تو لہذا وہ جو بھائی تھا اس نے اس بہن کے اوپر تشدد کیا اور باقاعدہ اس کو ہتھوڑی کے ساتھ جو ہے وہ مارا، اور پھر اس کی وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور اس بنا پر پھر یہ ایک بحث بھی شروع ہو گئی۔ تو لہذا دیکھنے میں وہ شخص بڑا دیندار نظر آ رہا تھا، باشرہ تھا، داڑھی تھی اس کی، اور چہرے سے اور شکل سے لگتا تھا کہ وہ بڑا دیندار آدمی ہے، لیکن جب اس کا یہ کردار سامنے آیا تو اس پر کئی سوالات اٹھے۔ تو لہذا میں عمومی طور پہ دیندار نہیں بلکہ سب کے ساتھ مخاطب ہوں، اپنے آپ سے ساروں سے مخاطب ہوں۔ کیا یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو ہم نے صرف اور صرف ایک مذہب سمجھ لیا ہے؟ اور دیکھیں، مذہب اور دین میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ میں یہ پہلے بھی آپ حضرات کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں، بار بتاتا ہوں، تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مذہب کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ مذہب ہوتا ہے چند رسوم کا نام، چند طریقوں کا نام، ظاہری جو طریقے ہوتے ہیں، رسوم ہوتی ہیں، رواج ہوتے ہیں، ان کا نام ہے کہ بھئی شادی ہو گئی تو شادی کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے سے شادی کریں گے، اور اسی طریقے سے کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کیا رسوم ادا کی جائیں گی، پھر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال اس کی تدفین کیسے ہوگی، کن رسوم کے ساتھ اس کو دفنایا جائے گا۔ تو اور بس مذہب جو ہے وہ ان ظاہری رسوم اور رواج کا نام ہوتا ہے۔ چند خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور ان کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، اور غم کے لمحات کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مذہب۔ اور جو دین ہوتا ہے ناظرین، دین ظاہری عبادات کا نام بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، انسان کی ٹوٹل جو لائف ہے، مکمل وے آف لائف، مکمل ضابطہ حیات، اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ دین کے اندر ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، ہر معاملے کی رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ عبادات کی ہو، چاہے وہ عقائد کی ہو، چاہے وہ معاملات کی ہو، چاہے وہ معاشرت کی ہو، چاہے وہ معیشت کی ہو، چاہے وہ آپ کے اخلاقیات کی ہو۔ دین ہر معاملے کے اندر آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض سوسائٹیوں کے اندر، معاشروں کے اندر عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، عورتوں کو کسی قسم کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اسلام کے اندر بنیادی طور پر
عورت کی جائیداد کا حصہ ہے اور اس کو حصہ دیا گیا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے کافی جو ہے ہمارے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عورت ہی عورت کے حقوق کے لیے کیا آواز اٹھاتی ہے؟ اب ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر ایک ماں ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے۔ اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے شوہر کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اس کے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آنٹی ہیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کا ایک بیٹا ہے اور 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شوہر جو ہے وہ جائیداد کے اندر کافی چیزیں چھوڑ کے گیا، مکان چھوڑ کے گیا اور پراپرٹی جائیداد چھوڑ کے گیا۔ اچھا، اب یہ جو والدہ محترمہ ہیں یہ اب کسٹوڈین بن گئی۔ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام کی تمام جو جائیداد ہے، جو وراثت ہے، وہ شریعت کے مطابق اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹیوں کو، اور جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ خود لیں اور بیٹیوں کو بھی ان کا حصہ دے دیں۔ لیکن اب دیکھا ہی جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو والدہ ہے یہ ایک ماں ہے اور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی۔ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی کہ بھئی جو میری جو بیٹیاں ہیں ان کا بھی ان کے والد کی جائیداد میں حصہ ہے۔ تو اب یہ ماں بھی ایک عورت ہوتے ہوئے رکاوٹ بن رہی ہے۔ کتنی واقعات روزانہ کی بنیاد پر کیسز آتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ جب وہ خود ایک خاتون تھیں، یعنی جب وہ خود ایک بہن تھیں اور جب وہ خود ایک بیوی تھیں اور ایک بیٹی تھیں، تو وہ تو مطالبہ کرتی تھی کہ بھئی مجھے میرے والد کی جائیداد میں سے حصہ دو، مجھے میری والد کی جائیداد میں حصہ دو۔ اور لیکن جب وہ خود ایک مقام پر پہنچی، جب ان کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ یعنی کچھ سال پہلے وہ مطالبہ کر رہی تھی، لیکن جب اب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ اس مطالبے کو پورا نہیں کرتی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو پیسہ دیا یا جائیداد میں حصہ دیا تو یہ جائیداد پرائے لوگوں کے پاس چلی جائے گی، جو ان کا داماد ہے اس کے پاس چلی جائے گی یا اس کی اولاد کے پاس چلی جائے گی؟ یعنی یہ سارے ایسے نظریات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد والد جو ہے، جب اس کو اس بات کا علم ہے، جیسے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ حضرات سن رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی بیٹیاں بھی ہوں گی اور جو عمر کے اس حصے میں ہوں گے کہ جب ان کا وہ رخصت ہونے کا وقت ہے۔ کیا 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں آدمی کو رخصت نہیں ہونا؟ اس کا تو وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ تو کیا اس وقت کے اندر بھی اس کو اس بات کا یقین ہے کہ بھئی وہ اس نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا؟ یقین تو نہیں ہے اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ تو لہذا جب یقین اس بات کا ہے کہ دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، اور اس بات کا بھی ہے کہ بھئی یہ جو ہماری جائیداد ہے، اس جائیداد کو اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا، تو کل کو ان کی جو اولاد ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، کیا وہ اس بات پر کوشش کریں گے، کیا رضامندی کا اظہار کریں گے کہ وہ اپنے والد کی جائیداد میں اپنی بہنوں کو حصہ دیں؟ تو اب جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس حد تک بن چکا ہے کہ بڑے بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے، تو اب والدین کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو میک شور کرے کہ اس کا جو حصہ ہے اس کی بیٹی کا وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہم یہ عورت کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹی کے اوپر یا اپنی بہن کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ اس کا حصہ اس کو دے کر؟ احسان تو نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے۔ شریعت نے اس کو اس کا حق دیا ہے، جیسے کہ ایک مرد کو اس کا حق دیا ہے، جیسے کہ ایک بیٹے کو اس کا حق دیا ہے، اسی طریقے سے ایک بھائی کو اس کا حق دیا ہے، اسی طرح سے ایک عورت کو، ایک بیٹی کو اور ایک بہن کو بھی اس کا حق دیا ہے۔ تو لہذا یہ کوئی احسان تو نہیں ہے، اور خوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی بہن مطالبہ کرتی ہے تو پہلے تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جیسی اس نے مطالبہ کیا اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جاتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے، تنہائی کا شکار کیا جاتا ہے، اور وہ بیچاری جو ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے کہ بھئی وہ بیچاری جو بہن ہے، اب وہ یہ سوچتی ہے کہ بھئی اب میں نے تو مطالبہ کیا، میرے ساتھ تو یہ سلوک کر دیا انہوں نے،
اور یہ تو مجھ سے ملنے سے بھی نہیں رہے اور بالکل میرا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اب ایک صورتحال یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بہن نے مطالبہ کیا تو اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یعنی اس کو ڈراتے ہیں، اس کو دھمکاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت میں یہ ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ قائم کر دیتے ہیں کہ بھئی کوئی مقدمہ قائم ہو گیا۔ اب عورت نے مقدمہ قائم کر دیا یا اس کے اوپر قائم ہو گیا تو وہ بیچاری جو ہے وہ رلتی ہے اور بس کورٹوں اور کچہریوں کے دھکے کھاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ کوئی عورت اگر اپنی وراثت کے حوالے سے کوئی مقدمہ لے کر آئے تو اس کو 3 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ 3 مہینے کیا 30 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ بیچاری کوٹوں کچہریوں کے دھکے کھا کھا کے بوڑھی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو اس کے والد کی جائیداد کا حصہ نہیں ملتا۔ تو لہذا یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، دیندار لوگ کرتے ہیں۔ لیکن دیندار لوگوں سے کی حالات جب پتہ لگتے ہیں، نماز روزے کے پابند جب وہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو انتہائی درجے تکلیف ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے تمہاری اولاد کے حوالے سے۔ تو اولاد کے اندر ناظرین آپ کا بیٹا بھی آتا ہے، آپ کی بیٹی بھی آتی ہے۔ اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، بیٹا بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، بیٹا بھی اولاد ہے، بیٹی بھی اولاد ہے، اور بیٹی کی پرورش پر جنت کی ضمانت ہے۔ بیٹی اللہ کا تحفہ ہے، انعام ہے، بیٹا بھی اللہ کا تحفہ ہے، انعام ہے۔ تو یہ اس کے اندر تفریق نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسلام نے عورت کے حقوق کی کا زیادہ خیال رکھا ہے کیونکہ وہ صنف نازک ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ مضبوط ہو۔ وہ مضبوط کب ہوگی؟ سب سے پہلے اس کی ایجوکیشن کا خیال رکھا جائے، اس کی تربیت کا، تعلیم کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹے کے لیے ایک الگ معیار ہو، بیٹی کے لیے الگ معیار ہو، اور بیٹے کے لیے جو اس کے اوپر خرچہ کیا جائے، اس کے مہنگے اداروں میں، مہنگے اسکولوں میں اور یونیورسٹیز میں اس کو بھیجا جائے، اور بیٹی کو جو ہے بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خرچہ نہ کیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب عورت جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی اور اس کے پاس ایک اچھی ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ اپنی اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ کل کو اگر اس کی زندگی میں اس کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں دیکھیں، تو وہ اس کو جب دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے۔ ایجوکیشن انسان کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ بھئی عورت کے لیے ایک الگ اصول ہے، مرد کے لیے ایک الگ اصول ہے، بیٹے کے لیے ایک الگ ہے، بیٹی کے لیے الگ ہے۔ یعنی اور گھروں کے اندر مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں، بیٹوں کی خوراک کا، صحت کا اور ان کی کپڑوں کا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کو پیورٹیز دی جا رہی ہوتی ہے، ان کو ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، اور ان کو زیادہ پیار محبت سے نوازا جا رہا ہوتا ہے، ان کو زیادہ لک آفٹر کیا جا رہا ہوتا ہے بنسبت بیٹی کے، اور بیٹی کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا ہوتا، اور یہ ماں کر رہی ہوتی ہے اور یہ باپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ خاتون کو، بیٹی کو اچھی تربیت دی جائے، اچھی تعلیم دی جائے، اس سے سوسائٹی کے اندر اس کو ایک عزت سے جینے کا جو ہے وہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کتنی خواتین ہیں، ابھی میں اگر اس موضوع پہ کہوں کہ کال کریں، ہماری کتنی مائیں بہنیں کال کر کے بتائیں گی کہ ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ ان کے پاس کیا آپشن بچتا تھا کہ بھئی وہ یا تو گھروں میں کام کرتی تھیں، یہاں پہ کیا کرتی ہیں، یہاں پہ اسکولوں کے اندر کام کرتی ہیں، اسکولوں میں کیا کرتی ہیں، کچن کے اندر کام کرتی ہیں، صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں، یا فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں۔ تو اس قسم کی جو لو پیڈ جو جابز ہیں ان کے اندر، اور پاکستان کے اندر اور ملکوں کے اندر بیچاریوں کے پاس سوائے اس کے کہ گھروں کا کام کاج کرنے کے، اور اگر کسی خاتون نے سلائی کڑھائی سیکھی ہوتی ہے تو وہ بیچاری کپڑے سی کے گزارا کر لیتی ہے۔ تو اس سے سب سے پہلے کیا ہے، عورت کو جو ہے آپ ایجوکیشن دیں، اور ایجوکیشن کے ساتھ پھر دوسرے نمبر پہ دیکھیں، جب آپ والد اس کو جائیداد میں جب حصہ دیتا ہے تو وہ عورت فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے، اور جب عورت ایک طرف تو وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اس بات کو ہم یہاں روکیں۔ دوسری طرف آئیں کہ ہمارے معاشرے کا دیکھیں منافقت کیا ہے، یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی کو اس کی جائیداد کا حصہ ملے اور اس کے گھر والے اس کی جائیداد کا حصہ اس کو دیں، لیکن ہم اپنی بہن کو حصہ دینا نہیں چاہتے، ہم اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دینا چاہتے۔ بہو کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کو ملے لیکن اپنی بیٹی کو حصہ دینا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ، منافقت ہے یہ۔
تو اب جب اس کو آپ دوسرے نمبر پہ جب آپ اس کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں تو وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی. جب فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی تو اس کا استحصال نہیں ہوگا. ایجوکیشن وائز جب اسٹرانگ ہوگی، فائنینشلی جب اسٹرانگ ہو جائے گی، اس کے پاس مال دولت ہوگا، اس کے پاس خوشحالی ہوگی، تو وہ اس کا استحصال نہیں ہو سکتا. لوگ اس کا جو ہے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس کو معاشرے کے اندر ایک عزت کا مقام ملے گا. تو یہ کب ملے گا؟ جب آپ اس کو وراثت کے اندر حصہ دیں گے، جب آپ اس کو خوشحال چھوڑیں گے. اور یہ جو پیسہ ہوتا ہے ناظرین، اس پیسے پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. اس پیسے پہ شوہر کے والدین کا، بہن بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے. اب ایک پہلو اور بھی سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ جی بڑا ایک طرف شوہر بیوی کو پش کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے جائیداد میں حصہ لو. ایک طرف وہ پش کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ خود نہیں دے رہا. لیکن اس کو میں نے جیسے کہا نا، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، منافقت ہے کہ تم اپنی بیوی کو پش کرتے ہو کہ وہ لے، اور لیکن اپنی بہن کو تم حصہ دینا نہیں چاہتے. تو اور اس کے ساتھ پھر وہ جو پیسہ ہوتا ہے، اس پیسے کے اوپر شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کوئی کہ شوہر یعنی اس کی جاب چلی گئی ہے، یا اس کو کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا ہے، یا ایسی کوئی صورتحال ہو گئی ہے، تو بیوی اس کو ہیلپ کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ نہیں کر سکتی، بالکل کر سکتی ہے. لیکن شوہر کا کوئی حق نہیں ہے ان کے پیسوں کے اوپر. پھر وہ پیسے ملتے ہیں اس کی جائیداد میں سے، شوہر اپنی عیاشی میں اڑا دیتا ہے، کھانے پینے میں اڑا دیتا ہے، اور مال کو لٹا دیتا ہے، اور وہ پھر اس کو بیوی ہونے کے، اپنے شوہر ہونے کے حقوق اس کے اوپر جتلا کر اور اس کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک رویہ ہے. تو ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ بھئی ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے معاشرے کی تربیت کریں، اپنے خاندانوں کی تربیت کریں. کیونکہ ہر شخص کی بیٹی ہوتی ہے. دیکھیں نا، میری بھی بیٹی ہے، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے. اور ہم معاشرے کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری خواتین کا استحصال ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ جو ہے یعنی ناانصافی کی جا رہی ہے. تو کیوں نہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں؟ تو دیکھیں، مذہبی طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق بتائے لوگوں کو کہ اسلام کے اندر کتنا اہم ہے کہ عورت کو جائیداد کے اندر حصہ دینا، یعنی کتنی اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی اس کو جائیداد میں حصہ ملے. تو اس سے عورت کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ بھئی ہم مسجدوں کے اندر جمعے کے خطبے دیتے ہیں، ان خطبوں کے اندر جو ہے اس موضوع کو اٹھائیں. جب دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک مہینہ تمام علماء اس بات پر اتفاق کر لیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ آج کا دن عورتوں کا دن ہے، پیرنٹس مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، فلانا ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، فلانا ڈے ہے، ہوتے ہیں نا. اسی طریقے سے اگر ہم وراثت ڈے بنا لیں کہ بھئی خواتین کو ان کی وراثت میں حصہ دیا جائے، اور اس کی جو آگاہی مہم ہے، اس کی جو اویئرنیس ہے، وہ اگر مساجد سے شروع کی جائے، اور ائمہ جو ہے ہر جمعے کے خطبے کے اندر اس بات پر فوکس کریں، اس بات پر لوگوں کو تیار کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ دیکھیں ہمارے ہاں بعض علاقے ہیں، گاؤں دیہات ہیں، یا بعض علاقے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان کے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی، یعنی وہ اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں. باقاعدہ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ بعض خواتین کی شادیاں ہی نہیں کی جاتی. وہ صرف اس لیے نہیں کی جاتی کہ کہیں یہ جو جائیداد ہے یہ ان کو حصہ دینا نہ پڑ جائے، اور وہ اس حصے کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کے پاس ہماری جائیداد چلی جائے گی، دوسرے خاندان میں چلی جائے گی. اور دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرتے، آپس میں ہی شادیاں کرتے ہیں. اور اس کے اندر اگر بے جوڑ بھی ہے، اگر خاتون کی عمر کم ہے اور ان کے خاندان میں اس کا جوڑ کا رشتہ نہیں مل رہا، اور کوئی ایسا شخص ہے جس کی عمر بڑی ہے یا جو پہلے سے شادی شدہ ہے، صرف اس لیے اس کی شادی کر دی جاتی ہے کہ جائیداد جو ہے وہ خاندان میں رہے، وہ گھر میں رہے، اور اس کی وجہ سے اس خاتون کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. پھر قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے. پھر یعنی میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ہمارے ہاں بعض علاقوں میں عورت کی شادی کسی حیوان کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ شادی کرنے کے بعد کہتے ہیں بس اس کی شادی ہوگی، اب اس کی شادی نہیں ہوگی. تو لہذا اس قسم کا جو رویہ ہے تو وہ کیسے اس کو تبدیل کیا جائے گا اگر ہم اس طرح سے اگر مساجد کے اندر. پھر آپ حضرات کہیں گے بھائی مساجد کے اندر تو لوگ زیادہ تر آتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگ بھی نہیں آتے. تو بالکل مساجد ہو گئی. پھر اسی طریقے سے جو ہے یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ
ہر لیول کے اوپر لوگوں کی ذہن سازی کرے، لوگوں کو بتائے، اور پھر جو لوگ اپنی بیٹیوں کو، جو لوگ اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اپنی بیویوں کو حصہ نہیں دیتے، تو اپنی ماں کو حصہ نہیں دیتے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات قائم کی جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ جو ہے ایسے لوگ جو بدبخت لوگ ہیں ان کو سزا ملے۔ تو ناظرین، جب تک ہم ایک چاہتے ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ قائم کریں، تو وہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہ ہو۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو ایک امپاور کیا، اسلام نے خاتون کو امپاور کیا۔ یہ صرف حقوق نسواں یا عورت مارچ والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تمام کے تمام انسانیت کا ہے، تمام کے تمام مذاہب کا ہے، اور مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور ہمیں تو یہ لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے، اسلام کو تو ایک ایسا رول ادا کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سب سے زیادہ، دوسرے مذاہب والوں کو بھی، کہ سب سے زیادہ ایک خاتون کے حقوق کی جو ضمانت لیتا ہے جو دین، وہ دین اسلام ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خواتین کے حقوق کو بیان کیا ہے، اتنا کسی بھی مذہبی شخصیت نے، بلکہ کسی بھی مذہب نے نہیں بیان کیا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ کا جو فوکس تھا وہ اس بات پہ تھا کہ آپ جو ہے وہ کہتے تھے خواتین کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرتے تھے، دیکھیں نا، آپ کا جو تجارتی سفر ہوتا شام کی طرف، بصرہ کی طرف، جو ارض مقدسہ کی طرف جو آپ نے اسفار کیے ہیں، وہ اسفار آپ کی تجارتی اسفار تھے، اور ان اسفار کی جو پارٹنر تھیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یعنی وہ کتنی نوبل خاتون تھیں مکہ کی، اور اس پہ انہوں نے پھر اسلام کے لیے ان کی خدمات دیکھیں نا، پھر ان کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے جو خرچہ کیا، جو اسلام کے لیے خرچہ کیا، اپنی مال دولت کو اسلام پر نچھاور کیا، وقف کیا، تو یہ جب ان کے پاس تھا تو جبھی تو کیا۔ اسی طرح جب خواتین کے جو مرد ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اور جو اپنی جو بیوی ہے، اس کی جو بیٹی ہے، اس کی جو بہن ہے، اس کی جو والدہ ہے، ہر حیثیت سے مرد کی ذمہ داری لگائی کہ اس نے اپنی جو بیوی، بیٹی، ماں، بہن، ان سب کو لک آفٹر کرنا ہے۔ ان کی جو مالی ضروریات ہیں وہ شوہر کی، بیٹے کی، اور والد کی، اور بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک خاتون کی جو ہے مالی ضروریات کو پورا کرے۔ عورت پہ یہ نہیں ڈالا، عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ جو ہے وہ مالی ضروریات کو پورا کرے گی، نہیں۔ اور پھر جب وہ مالی طور پر خوشحال ہوگی ایک خاتون، تو اس کو پھر پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے اس پیسے کو جیسے چاہے خرچ کرے، اور جس طرح سے چاہے خرچ کرے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور وہ چاہے خیر کے کاموں میں کرے، چاہے وہ چیریٹی کے کاموں میں کرے، جس مقصد کے لیے کرنا چاہتی، جائز مقاصد میں وہ خرچ کر سکتی ہے، اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں نا، ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ خاتون، تو وہ کتنے کام کرتی تھی خیر کے۔ اس نے نہر زبیدہ جو آج تک موجود ہے، نہر زبیدہ کھدوائی۔ اسی طرح سے اگر آپ ہسٹری کے اندر جو حریم خاتون ہے، سلطان سلیمان قانونی کی جو بیوی تھی، اور وہ خاتون جو ہے اس نے کتنی مسجدیں بنائیں، پوری آپ سلطنت عثمانیہ کے اندر ہسٹری کے اندر پڑھیں کہ وہ کتنے خیر کے کام کرتی تھی، کتنے یتیم خانے اس نے بنائے تھے، کتنے سبیلیں اس نے لگائی تھیں، اور وہ دل کھول کر خرچ کرتی تھی مکاتب پہ، مدارس پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ۔ تو اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی کہ تم کیوں خرچ کر رہی ہو، کیونکہ اس کا پیسہ ہے، وہ جیسے دل چاہے خرچ کرے۔ تو لہذا یہ جب ہوگا ناظرین، جب ہم اپنی تربیت کریں گے، اور وہ تربیت کیا ہے کہ بھئی ہم اسلام پر عمل کریں، اور ایک پرسکون اور ایک اچھی زندگی خود گزاریں، اور دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیں، سب اس بات کے لیے رول ماڈل بنیں، اور اپنی بیٹیوں کو آپ حصہ دیں۔ یہ ایک مہم شروع کریں۔ ہماری خواتین جو مائیں ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا۔ دیکھیں، ایک بہن کا مجھے فون آیا، اس نے کہا کہ میں انتہائی درجے غربت کی زندگی گزار رہی ہوں، اور میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، لیکن میرا والد جو ہے وہ 3 گھر چھوڑ کے گیا، اور میرا ایک ہی بھائی ہے، اس نے 3 گھروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ماں اور میرے بھائی کا ساتھ دیتی ہے، میرا ساتھ نہیں دیتی کہ میرے پاس تو رہنے کو گھر نہیں ہے، تو کیوں نہیں میری ماں میرے والد کی جائیداد میں سے مجھے میرا حصہ دے تاکہ میں اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزاروں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور ہمیں اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر سوال کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔